نہیں، عباس نے نہیں، محمد عربی نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ عباس کی نسل ختم ہو جائے گی، لیکن جس لکڑی کو محمد نے اپنے ہاتھوں سے لگا دیا عباس نہیں ہٹا سکتا۔ عمر پاؤں پہ گر گئے، عمر پاؤں پہ گر گئے کہ عباس مجھے معاف کر دو، میں نہیں معاف کر سکتا۔ اچھا یہ بتاؤ محمد عربی نے لکڑی کیسے لگائی تھی؟ بہرحال عباس نے کہا کہ میرے کاندھے پر چڑھ کر آپ نے لگائی تھی۔ عمر نے کہا پاس آ جاؤ، تمہارے کاندھے پر نبی چڑھے تھے تو لکڑی لگائی تھی، آؤ تم میرے کاندھے پر چڑھو تاکہ قیامت میں گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ کس بنا پر؟ ایک نبی کی لکڑی کو ہٹانے کے لیے۔ اور دوستو ذرا غور کرو کہ ہمارا نبی کے کتنے قول اور فعل کو توڑ رہا ہے۔ نبی نے کہا اپنا چہرہ سنتی بناؤ، آئینہ دیکھ رہے سورج جا کر آئینے میں، اپنے لباس پر غور کرو، اپنے کھانے پر غور کرو۔ نہ ہمارے اندر نبی والا اخلاق ہے، نہ امتیاز ہے، نہ کردار ہے، نہ چہرے پہ داڑھی ہے، نہ وضاقت ہے، نہ لباس، کچھ بھی نہیں ملتا جلتا، صرف محمد میرے نام میں لکھا ہوا بس۔ اس کے علاوہ کیا ہے میرے پاس؟ کل قیامت میں نبی کو کیا منہ دکھائیں گے کہ یا رسول اللہ ہم اپنے گھر میں ایک حافظ نہیں بنا سکے، یا رسول اللہ ہمارے گھر میں کوئی عالم نہ بن سکا؟ جس شریعت کو نبی لے کر آئے اور کتنی محنت سے لائے، کتنی مشقت سے لائے۔ دوستو دراصل ہم لوگوں کو یہ شریعت فری میں ملی، فری ملنے کا مقصد خود ذرا غور کرو، فری کیسے ہوتی ہے؟ جیسے مثلا ہمارے آبا اجداد کے پاس 20 بیگھہ 50 بیگھہ زمین، والد محترم کے پاس 50 بیگھہ زمین، والد محترم کا انتقال ہو گیا، بیٹا کے نام 50 بیگھہ زمین ہو گئی، یہ فری۔ بیٹا کو زمین کی قیمت کی قدر نہیں معلوم، چاہے والد نے اگر زمین 50 بیگھہ خریدی ہو، چاہے دادا نے خریدی ہو، جس نے خریدی ہو اسے ہی قدر معلوم ہوگی، جسے فری ملی اسے کوئی قدر نہیں معلوم۔ وہی حال دوستو ہمارے اسلام کا دین کا ہے۔ ہم اسلامی گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہم نے آنکھ کھولا، ماں باپ نے کلمہ پڑھایا، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم مسلمان ہو گئے۔ لیکن مسلمان ہونے کا قدر ہمیں نہیں معلوم کہ اس اسلام کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں، کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں۔ صحابہ کو بتاؤ، نبی پاک پہ آؤ، انہوں نے کتنی مصیبتیں جھیلی ہمارے اس دین کو پہنچانے کے لیے، اس اسلام کو پہنچانے کے لیے۔ جبکہ نبی کے ٹھوکروں میں ساری کائنات تھی۔ طائف میں جب طائف کے لوگوں نے نبی کو لو نہان کر دیا تھا، جبرائیل آئے تھے، حکم مانگا تھا، صرف آپ حکم کر دو میں ان دونوں پہاڑوں کو شمار کر دوں، ملا دوں۔ میرے محمد نے کیا جواب دیا؟ نہیں جبرائیل چھوڑ دو، یہ نہیں ان کی نسل کوئی نہ کوئی تو کلمہ پڑھے۔ نالائن مبارک جوتا مبارک خون سے بھر گیا تھا۔ اس کے بعد اپنی محنت مشقت کے بعد، اتنی محنت کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا، اور ہم اس دین کی قدر نہیں کر رہے۔ آج ہمارے گھر میں کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں جمعہ قرآن پڑھا جاتا ہے، شاید ناز، ورنہ قرآن جو جزدان پر لپٹا ہوا ہے وہ ایک ساتھ ویسے پڑھا ہوا ہے۔ کوئی قرآن پڑھنے والا ہے، کیونکہ ہم نے نہ بہو قرآن والی لائی، نہ بیٹی کو قرآن پڑھایا، نہ بیوی قرآن پڑھنا جانتی ہے، تو پڑھے گا کون؟ دوستو جب تک اپنے گھر کے اندر ماحول نہیں پیدا کرو گے، جب تک اپنے بہن بیٹیوں کو اسلام کی تعلیم نہیں دو گے، آپ کے گھر میں اسلام نہیں آئے گا۔
آپ نظر اٹھا کر دیکھ لو، اسلام کی بنیاد سے اٹھا کر دیکھ لو کہ ہر جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتیں شامل ہیں، بغیر عورت کا کوئی کام نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، نبوت کا اعلان کیا، جبرائیل آئے، غار حرا میں اقرا بسم ربک آیت تھی، آپ آئے عائشہ حضرت خدیجہ کے پاس، آپ تھرتھرا رہے تھے، خوف سے جاتے آپ، زمین کہا کہ مجھے کمبل اڑاؤ۔ خدیجہ نے کیا کیا؟ ہمارے یہاں کی عورتیں رہتی ہائے بات کہہ کے سینہ ٹوٹنے لگتی کہ میرے شوہر کو کیا ہو گیا۔ خدیجہ نے کیا حوصلہ دیا؟ آپ گھبراؤ نہیں، آپ نہیں گھبراؤ، اللہ آپ کو کچھ نہیں کر سکتا، اللہ آپ کو غارت نہیں کرے گا، اسمار نہیں کرے گا، اللہ آپ کو انعام دے رہا۔ ایک عورت نے سہارا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرمان، اللہ چاہے تو اللہ ہم سب کو توفیق دے، اور جو لوگ بھی گئے ہوں اللہ انہیں دوبارہ توفیق دے، ٹھیک ہے؟ جب انشاءاللہ آپ لوگ کو جانا ہوگا تو غار حرا ضرور جانا، برابر ہے؟ الحمدللہ آپ لوگ دعا جب 4 مرتبہ جانا ہوا دوبارہ غار حرا دیکھنے کا مجھے بھی شوق پیدا ہوا تھا۔ کافی اونچائی پہاڑی پہ ہمارا یہ موٹا بدن ہمارا اپنے گروپ کے ساتھ 4-5 لڑکوں کے ساتھ اپنی تعریف نہیں کرتا ہوں، بلکہ غار حرا کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ میں چلتے چلتے موٹا بدن نہیں چڑھ پا رہا تھا، جبکہ لوگوں نے اپنی سیڑھی نما بنا دیا، پتھر کاٹ کے نہیں چڑھ پا رہا، تھک گیا میں، اپنے ساتھیوں سے ہاتھ چھوڑ لیا، نہیں جا سکتا، تم لوگ بڑھ جاؤ، اوپر چڑھ جاؤ، سانس پھولنے لگی۔ پھر انہوں نے زبردستی میرے اس پر رومال باندھا، گھسیٹنا شروع کیا، نہیں چلنا ہوگا، مولانا چلنا ہوگا، پھر وہ ٹوٹ کر گیا۔ اب مجھے خود احساس ہونے لگا کہ میری سانس اکھڑ جائے گی، نہیں چڑھ پاؤں گا۔ میں نے ان سے ہاتھ جوڑ لیا، ایک انسما بنا تھا پتھر کا، اس پہ بیٹھ گیا۔ میرے ساتھی آگے بڑھے، تھک کر آگے بڑھے، اور میں پانی کر رہا تھا، یہ کنڈیشن۔ اچانک میری نظر پڑتی، دوستو جو اصل موضوع میرا کہنے کا وہ یہ، اچانک میری نظر پڑتی ایک بوڑھی عورت جس کی عمر غالباً 90 سے قریب ہوئی، اتنی بوڑھی عورت تھی، لکڑی کے ساتھ اوپر سے اتر گئی۔ یقین مانے مجھے اپنے آنکھوں میں یقین نہیں آیا کہ میں 40 سال کا ہوتے نہیں چڑھ پا رہا ہوں، وہ 90 سال کی چڑھ کر اتر رہی ہے۔ میں اس کے قریب کیا، سلام عرض کیا، ابھی پوچھا ہم نے اماں کہاں سے ہو آپ؟ اسے پتا ملیشیا کی ہم نے ان کو بیٹھا لا، جس کا ان سے پوچھا کہ اماں آپ چڑھ کیسے گئی؟ میں نہیں چڑھ پا رہا ہوں۔ دوستو سب نے جواب دیا، یقیناً ہر عورت ہر مرد کو سننا چاہیے۔ اس اماں نے جواب دیا، میں خدیجہ کی بیٹی ہوں، خدیجہ دن میں 2 بار چڑھتی تھی، میں زندگی میں 1 بار بھی نہ چڑھوں۔ خدیجہ دن میں 2 بار اوپر چڑھتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا پہنچا دیا تھا، اور میں زندگی میں 1 بار بھی نہ چڑھوں۔ کیا میسج ہے اس کا دوستو؟ اس کے بعد مجھے خود پتا نہیں کہا کہ جوانی آگئی، میں چڑھ گیا یہ جملہ سننے کے بعد۔ تو خلاصہ یہ ہے